الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین، رمضان کا یہ مقدس مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے اہل بیت اطہار کا ایک بہت ہی بہترین واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی نذر مان لی۔ جب حسنین کریمین مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں تو آپ نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا۔ مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گھر کی خادمہ سیدہ بی بی فضہ نے جب دیکھا کہ مولائے کائنات شیر خدا اور سیدہ فاطمہ زہرا روزہ رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی تیار ہو جاتی ہے۔ آج اہل بیت کا پورا گھرانہ روزے سے ہے۔ مولائے کائنات بازار سے جا کر کے 3 سا جو لاتے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے، جب افطار کی گھڑی آتی ہے، 3 روٹیاں تیار کی جاتی ہے۔ جیسے ہی افطار کا وقت آتا ہے، ایک مسکین کی صدا سیدہ فاطمہ زہرا کے کانوں میں آتی ہے کہ امت کا ایک سالک روٹی کا سوال کرنے لگتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھا کر کے اس مسکین کے حوالے کر دیا۔ مولائے کائنات اور سیدہ بی بی فضہ نے بھی اپنی اپنی روٹی اس مسکین کے حوالے کر دیا۔ پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن کی سحری بھی پانی سے ہوتی ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، پھر 3 روٹیاں تیار کی جاتی ہے۔ پھر سارے لوگ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک یتیم بچہ روٹی کا سوال کر دیتا ہے، کھانے کا سوال کر دیتا ہے۔ پھر تینوں نے اپنی اپنی روٹی اس یتیم کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ پھر تیسرا دن ہوتا ہے، جب تیسرا روزہ ہوتا ہے، تیسرے دن بھی جو سحری وہ پانی سے ہوتی ہے۔ اور جب شام کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، پھر شام کو 3 روٹیاں تیار کی جاتی ہے۔ اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے تو ایک قیدی شخص کھانے کا سوال کر دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا، مولائے کائنات اور بی بی فضہ نے اس دن کی بھی اپنے اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مدینے کی سرزمین پر یہ واقعہ ہوا۔ سحری بھی پانی سے، افطار بھی پانی سے۔ مدینے کی سرزمین پر یہ واقعہ ہوتا ہے، لیکن عرش بری پر اس کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جبریل امین کو بھیجتے ہیں، قرآنی آیات لے کر کے جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور یہ آیت کریمہ سنائی جاتی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اہل بیت نبوت جو ہیں، کھانے کی محبت ہونے کے باوجود، کھانے کی رغبت اور چاہت ہونے کے باوجود اپنا اپنا کھانا مسکین کو دے دیتے ہیں، یتیم کو دے دیتے ہیں اور قیدی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور کس انداز میں دیتے ہیں، کس انداز میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں کھانا ضرور کھلا رہے ہیں، لیکن ہمارے کھلانے کا مقصد صرف یہ ہے، ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، تم ہمارے لیے کلمہ خیر کہو۔ اتنے اخلاص کے ساتھ، اس قدر للہیت کے ساتھ اہل بیت اطہار لوگوں کو کھانے کھلایا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، پیاسوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ تبھی تو کیا ہی کسی شاعر نے بڑا ہی خوبصورت کہا ہے، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے،
کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس چھوٹے سے واقعے میں ہمارے لیے ایک نصیحت کا بہترین سامان موجود ہے کہ ہم بھی جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کریں، کوئی خیرات کریں، بدلے کا خواستگار نہ ہوں۔ بدلے کی چاہت ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے، احسان نہیں جتلانا چاہیے ہمیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کبھی کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو کبھی موقع آتا ہے تو برملا اس کا اظہار کر دیتے ہیں، احسان جتلا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنے خرچ کی ہوئی چیز کو باطل نہ بناؤ، بیکار نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر کے اور اذیت پہنچا کر کے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامی، ہم جب بھی کوئی اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کریں، کوئی خیرات کریں، تو ہمیں صرف اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔